मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त शफीक भाई, मोहतरम प्रिंस वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ साथ जो स्कॉटलैंड में पॉलिटिक्स हो रही है उस वाले से बात करेंगे, जिस तरह के पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी आ रहे हैं। और प्रिंस वसीम साहब की एक पहचान रही है कि इन्होंने हमेशा ही लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। जहां पर भी ये गए, इन्होंने कोशिश की है कि लोगों को इकट्ठा किया जाए, प्यार बढ़ाया जाए। एक हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के मालिक है, हमेशा पॉजिटिव सोच को साथ लेके चले हैं और दोस्तों को भी साथ लेकर चलने के आती हैं। प्रिंस भाई, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आज आपने टाइम दिया। जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, जो करंट सिचुएशन है, पोलिटिकली सिचुएशन है, और इमरान खान साहब जिस पोजीशन में भी जा रहे हैं और जिस तरह तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे और खान साहब एक जगह पे हैं, तो आज मैं इस सारी जो है इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शो में मुझे इनवाइट किया। दूसरे में जितने भी लोग देख रहे हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब। परवेज साहब, पीटीआई वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, मुझे मेरा ख्याल है 3.5-4 साल हो गए इसमें इन्वॉल्व हुए। तो मैं एक तो पहले बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि जब मैं इक़्तिदार में था, जब मैं उस पैनल इंसाफ फ्रंट ग्रुप में था, तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे। और जो हम जितना भी हमने कोशिश की ओवरसीज पाकिस्तानी सपोर्ट करने की इमरान खान को, वो हमने यहाँ पे कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। दूसरा, मैं वेस्ट स्कॉटलैंड के बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे यहाँ पे 3-4 ग्रुप्स थे और डिफरेंट सोच के, देखिए हर इंसान जो है ना डिफरेंट सोचता है और उसका सोच का ज़ाविया बहुत डिफरेंट होता है। मेरी ये सोच से हमेशा मैं कोशिश करता था, मैं और खालिद जवेद हम दोनों ये सोचते थे कि सब लोग मिल के बैठे और मिल के रहें ताकि ग्रुपिंग ना हो। और पीटीआई है ना, अब कितने भी 400-500 जितने भी मेंबर्स हुए हैं, कई दफा तो ज्यादा भी हुए हैं। मैं पिछली दफा मेरे 400 से कुछ मेंबर थे पिछले इलेक्शन में जब हमने लड़ा था। तो मेरा सिर्फ मकसद ये था कि एज ए पीटीआई टाइगर हम लोग क्यों ना एक छत के नीचे बैठे, एक ग्रुप, इलेक्शन लड़े आप अलग-अलग, इलेक्शन लड़ने के बाद आप इकट्ठे हो जाए, मगर ऐसे कभी भी हुआ नहीं है। और इस दफा ये होने जा रहा है, मैं खुशखबरी देने जा रहा हूँ आपको कि इस दफा ये होने जा रहा है कि 3 ग्रुप माशाल्लाह इकट्ठे हुए हैं। इसका सारा क्रेडिट मैं उमर इसाक, अली हैदर, खालिद जवेद, राना नवीद और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जो पीटीआई वेस्ट स्कॉटलैंड के ग्रुप में हैं, सबके नाम लेने जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो ये सब लोगों ने मिलके अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान साहब भी आए हुए हैं, मोहम्मद रमजान साहब जो पाकिस्तान से, सरवर साहब के भाई, उन्होंने भी काफी एफर्ट की। और रियाज कुरैशी साहब का नाम लेना चाहूंगा कि उन्होंने सबने मिलके एक एफर्ट की कि भाई सब 3 जो ग्रुप हैं वो सारे इकट्ठे हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह के तीनों ग्रुप इकट्ठे हो गए। अब फरवरी में जो इलेक्शन आ रहे हैं उसकी हम कैंपेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आज जो आपने मेरे साथ एक प्रोग्राम रखा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि एक तो कोशिश करके मेंबरशिप जितने भी बढ़ा सकें, जितने भी ग्लासगो में जानने वाले हमारे हैं, जितने भी दोस्त अहबाब हैं जो पीटीआई के लवर हैं, जो इमरान खान को लाइक करते हैं या पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं या चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के काम हो, वहाँ पे जो उनके मसाइल्स हैं वो हल हों, यहाँ पे जो भी मसाइल्स हैं, जो जितनी भी हम मदद कर सकेंगे, जितना भी हम उनके काम आ सकेंगे, तो उनको चाहिए कि पहले तो मेंबरशिप दें, जिससे पार्टी को फायदा होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा। मेंबरशिप के बाद इलेक्शन में हिस्सा लें और जिसको आप समझते हैं कि बेहतर है उसको आप वोट करें और एक टीम बन जाएगी।
جو ٹیم بن جائے گی تو اس کے بعد میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ممبرز ہیں جو بھی بنیں گے وہ سب لوگ اکٹھے ہو کے مل کے ایک پلیٹ فارم میں اکٹھے ہوں اور ایک جگہ بیٹھ کے کام کریں. اور سب سے بڑی بات جو ہے گلاسکو میں مسنگ ہے کیونکہ کمیونیکیشن نہیں ہے. کمیونیکیشن اب آپ کو پتہ ہی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں ہیں، اور میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ زوم پہ میٹنگ کریں، بات کریں. جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کوئی بھی شخص جو ہے نا اچھے بات کر سکتا ہے اور اس سے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں. جی تو میرا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جتنا بھی ہم کوشش کریں کہ وہ مل جل کے کام کریں. یہ ناظرین دیکھیں، جو الیکشن کا سلسلہ ہوتا ہے یہ اس کو ایسے اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. نہیں بالکل. یہ الیکشن جو ہے ایک پروسیس کا نام ہے. اس میں کوئی صدر بن جاتے ہیں، کبھی کوئی نہیں بنتے. اس میں چونکہ اینڈ آف دی ڈے ہم نے اکٹھے ہی رہنا ہے، روز ایک دوسرے کو ملنا ہے. اگر ہم سازشیں کریں گے، ایک دوسرے کے اگینسٹ لڑائی لڑیں گے، اس اینڈ آف دی ڈے وہ جو پارٹی کو نقصان ہوگا، پی ٹی اے کا نقصان ہوگا. جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت کس طرح وہ اکیلے جنگ لڑ رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی ان کو بار بار بلیک میل کرتے ہیں. کیم بلیک میل کرتی ہے، اور ادھر پنجاب میں کاف بلیک میل کرتی ہے. وہ پھر بھی دیکھیں جس ہمت جس حوصلے کے ساتھ وہ خان صاحب لگے ہوئے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دیکھیں کھوکھر برادران کے اوپر کس طرح انہوں نے 1 ارب 80 کروڑ پراپرٹی بازیافت کرائی. اس طرح اور بھی بہت بڑے جو ہے قبضہ گروپوں کے اوپر ہاتھ ڈالا. مگر یہ بھی ان کی ہمت ہے. اور یہاں پر بدقسمتی کی ایک بات بھی کر دوں، جب بھی ان ڈاکوں کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہائی کورٹ جو راہ ہے رکاوٹ بن جاتی ہے. ہائی کورٹ نے پھر ابھی ان کو ریلیو دے دیا. اب ریلیو کا یہ مسئلہ ہوگا کہ اب وہ سول کورٹ میں چلے جائیں گے. جب سول کورٹ میں جائیں گے تو وہاں سے وہ ایک کیس شروع کر دیں گے، جی جگہ ہماری ہے، جھوٹے گواہ پیش کریں گے. اور جو سلسلہ شروع ہوگا، جو ہمارے ماشاءاللہ کالا کوٹ برادران ہیں وہ جتھا بن کے جائیں گے، اور جو جج صاحب اسے کہیں گے تاریخ ڈال دو. اوپر تاریخوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. 1.5 سال سول کورٹ میں چلے گا، پھر جب وہاں سے فیصلہ آئے گا پھر ایڈیشن جج کے پاس چلے جائے گا، پھر سیشن جج کے پاس. اس طرح یہ 2.5 سال پورے کر لیں گے. اس کے بعد نون کی دوبارہ نئی حکومت آ جائے گی. وہ کس قسم کی آتی ہے، عمران خان صاحب کی آتی ہے، کس کی آتی ہے، پھر یہ قبضہ گروپ واپس وہیں پہ آ جائیں گے. آپ اور کو پتہ ہے یہاں پر میں افسوس کا اظہار کروں گا ہماری جو ہائی کورٹ اور جسٹس سسٹم کے اوپر، کہ جب بھی ڈاکوؤں کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو یہ کالا کوٹ برادران جو ہے تو یہ جا کر ریلیو لے آتے ہیں. اور ریلیو کے اسی لیے ملک میں غربت جا رہی ہے. اور جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے ذمہ دار میں ان عدالتوں کو بھی ٹھہراؤں گا جو ان لوگوں کو ریلیو دیتے ہیں اور بعد میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اب ریلیو مل گیا، اب دیکھیں یہ ریلیو کب تک چلتا ہے. وہ ہمارا بدقسمتی یہ کہ سسٹم جسٹس سسٹم اتنا نکارا ہے کہ اب یہ کیس 1 سال 2 سال چلے گا. یہ کالا کوٹ برادری جو ہے یہ طریقے لیں گے کہ اچھا جی آج وہ ساری ادھر کیس ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے، کبھی کہہ دیں گے جی آج وہ فلانا مر گیا، کچھ کسی کو ماریں گے، کسی کو زندہ کریں گے. یہ سالوں کو سال لگائیں گے، پھر نئی حکومت آ جائے گی. پھر جس طرح یہ سارے جو چور کٹھے پارٹیاں مل چکی ہیں تو یہ پھر واپس آ جائیں گے. یہ قبضہ گروپ جو پھر جو ہے نا وہ اگین اپنے چیزوں پر قبضہ کر لے گا. اگرچہ انہوں نے بڑی ہمت کر کے وہ سارے اس کی بلڈنگ وغیرہ گرا دی ہیں، قبضہ لے لیا ہے، مگر ابھی پھر جو ہے عدالت جو ہے بدقسمتی سے اس میں آ گئی. اب بدقسمتی کی عدالت سے اوپر زیادہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ توہین عدالت بن جاتی ہے. اور جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، جو لوگ مر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار بھی کسی حد تک جائیں تو یہ عدالتیں بھی اس کی ذمہ دار ہیں. وسیم صاحب یہ بتائیں کہ پولیٹکس میں آپ نے جس طرح پی ٹی اے میں قدم رکھا اور جس سلسلے میں آپ یہ کڑی آگے بڑھائی، اب آپ کو کیسا فیل ہوا ہے کہ آپ ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے آفیشیلی آپ مقرر ہوئے، اور مجھے امید بھی ہے کہ اس سال انشاءاللہ آپ جیت بھی جائیں گے. کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں میرا جو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو نا کام کی طرف دیکھنا چاہیے. عہدے جو ہیں میں کبھی بھی میں نے کسی کو نہیں ایسے کہا کہ جی مجھے یہ عہدہ چاہیے یا یہ عہدہ چاہیے.
میں چاہتا ہوں کہ گلاسکو کے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ مل کے تھوڑا سا ایفرٹ کریں. ابھی تو لاک ڈاؤن ہے, ابھی تو کچھ آپ کر نہیں سکتے ہو, مگر لاک ڈاؤن کھل جائے گا تو آپ پاکستان جائیں, وہاں کے وزیروں سے ملیں, جو بھی مسائل ہیں یہاں کے جو اوورسیز پاکستانیوں کے, جیسے پی آئی اے کا ہے, آپ کو پتا پی آئی اے کا بہت عرصے سے ہے کہ یہاں سے فلائٹ پہلے چلتی تھی, اب نہیں چل رہی ہے. نادرا کا مسئلہ ہے, پھر جو قبضہ گروپ پاکستان میں ہے اس کے مسئلے ہیں, کافی لوگوں کے زمینوں کے مسئلے ہیں, اور بہت سارے مسائل ہیں, تو ان کو حل کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہاں سے کوئی وزیر یہاں پہ آئے تاکہ یہاں پہ لوگوں سے ملے, تاکہ وہ خود بھی لوگ ان سے مل کے ان سے بات کریں, ان سے اپنے مسائل حل کریں, جو بھی ہے اپنے مسائل بتائیں تاکہ وہ حل ہوں. اور میں چاہوں گا کہ اب جو الیکشن ہونے جا رہا ہے, اگر انشاءاللہ اگر جیت جاتے ہیں تو اگر اقتدار میں آتے ہیں تو ہماری ٹیم جو ہے, ہماری ٹیم میں ایک عمر اسحاق جو ہمارے صدر بن رہے ہیں, وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ہمبل انسان ہے اور بہت اچھے انسان ہیں, اور ان کے تعلقات ہیں پاکستان میں کافی لوگوں سے, تو وہ اچھا کام کر پائیں گے مجھے یہ لگتا ہے. تو انشاءاللہ ہم تو سوچ اچھی رکھنی چاہیے انسان کو, جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں ویژن جو ہے بڑا رکھنا چاہیے. عمران خان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ عمران خان کو میں 1975 میں 18 سال کا تھا جب ورلڈ کپ ہوا یہاں پہ, تو اس دور سے میں ان کو فالو کرتا آ رہا ہوں, کیونکہ جس طرح انہوں نے کرکٹ کی ٹیم کو لے کے چلے ہیں, یا نیوٹرل امپائر کے حوالے سے انہوں نے آواز اٹھائی ہے, کرکٹ میں انہوں نے بہت سارے ایسے چیزیں کی ہیں جو کسی اور نے نہیں کی ہیں. ابھی جو کوئی نامینیشن ہوئی تھی اس میں بھی وہ نمبر 1 پہ آئے ہیں, وراٹ کوہلی کو پیچھے چھوڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ابھی جو حکومت میں ہے وہ ابھی تو بہت ساری چیزوں سے لڑ رہے ہیں, جیسے ابھی کا مسئلہ, پھر آگے آپ کو پتہ ہی ہے کرونا کا مسئلہ, کرونا آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے ملک کے حالات, پھر اوپر سے اپوزیشن جو ہے پی ڈی ایم بنا لیا گروپ انہوں نے 11 لوگوں نے, اور وہ ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. مگر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا, جتنا میں نے ریسرچ کیا ہے, جتنا میں نے عمران خان کو دیکھا ہے, یا جتنا میں نے اس کو, کیونکہ لاک ڈاؤن ہے تو بہت ساری میں نے ویڈیوز ان کی دیکھی ہیں, جو بھی انہوں نے جتنا بھی وہ انہوں نے اسپیچیں کی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو وہ بندہ جو ہے نا وہ ڈٹیا رہے گا, وہ لڑے گا, وہ کبھی ان کو چھوڑے گا نہیں, اور سب کو وہ کرپٹ لوگوں کو پکڑے گا اور جیلوں میں ڈالے گا. یہ جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی یہ جلسے کر لیں, جتنا مرضی کچھ کر لیں, وہ بندہ ڈرنے والا نہیں ہے. کیونکہ جو انسان موت سے نہیں ڈرتا, کرسی کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جب مرضی لے لو مجھ سے کرسی لے لو, میں پھر آ جاؤں گا, میں آپ کے کنٹینر پہ کھڑا ہو جاؤں گا. تو وہ انسان میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پاکستان کے لیے بہتر ہے, ہماری آنے والی جنریشن کے لیے بہتر ہے, کیونکہ اس کی پلاننگ جو ہے نا لمبی ہے, وہ 5 سال کی پلاننگ نہیں کر رہا ہے. جو میں نے جتنا بھی میں نے اس کو دیکھا ہے, یا جتنا بھی اپنے اسپیچیں کی ہیں, اس نے ہر اسپیچ میں یہی بتایا ہے کہ میں جو پلاننگ کر رہا ہوں وہ لمبی ہے, اسی لیے ٹائم بھی لگ رہا ہے. کیونکہ ابھی مسئلہ سب سے بڑا جو ہے نا پاکستان کا وہ ہے مہنگائی پہ یہ لوگ عوام جتنے بھی یہ پی ڈی ایم یا جو بھی لوگ ہیں ایشو اٹھاتے ہیں, تو مہنگائی کس کی وجہ سے ہے؟ ان کی وجہ سے ہے, ان چوروں کی وجہ سے ہے جو پیسہ لوٹ کے آ گئے یہاں پہ انگلینڈ میں, یا کچھ دبئی میں ہے, کچھ امریکہ میں ہے. تو اوبویسلی اتنا سارا پیسہ آپ نکال لیں گے تو آپ ملک کو سنبھلنے کے لیے تو ٹائم لگے نا. آپ عمران خان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے, وہ گھمائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, تو اسے بھی لگیں گے انشاءاللہ. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ینگ جنریشن جو پاکستان کی ہے, ینگ جنریشن زیادہ ہے پاکستان میں, اور ان کو اویئرنیس آنی شروع ہو گئی ہے. جو میں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, یا جو بھی اس کا جتنی بھی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, جو یوٹیوبرز ہیں وہ ابھی عمران خان کے حق میں بولنے شروع ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ اویئرنیس آئے گی, اور ایجوکیشن پہ جو کام ہو رہا ہے ابھی انہوں نے شروع کر دیا ہے پاکستان میں, تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. مگر اپوزیشن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اڑنگا ڈالتی رہتی ہے. ابھی جو انہوں نے لیٹسٹ جو پنگا ڈالا ہے, انہوں نے حالانکہ عمران خان پہ ڈالا تھا مگر ان پہ پڑ گیا سارا,
دیکھیں اب بدقسمتی ہے سیم صاحب کہ پہلی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ اور چوائس نہیں ہے. اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو جتنی یہ سیاسی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی لے لیں اور یا ان کی مسلم نواز لے لیں، دیکھیں جو مسلم نواز کی مریم نواز ان کے پاس کیا ہے کہ ان کو اتنی بڑی سیٹ دے دے کہ پرائم منسٹر بنے. ان کو یہی ہے کہ ان کی نواز شریف کی بیٹی ہیں. نواز شریف کون ہے؟ وہ کرپٹ ہے. اور اسی طرح جو بلاول صاحب کی بات لے لیں، ان کو ایک پرچی پہ لکھی ہوئی کہ وہ آگے آئے، تو آپ اس لیے کہ وہ بینظیر کی بیٹے ہیں ان کو بھی آگے، تو ان کی وہ کریڈبلٹی نہیں. ایک دوسری بات یہ بھی دیکھیے وسیم بھائی میں نے کہ یہ سیاسی جماعتوں میں جو ان کی ایم این اے ہیں اور ایم پی ایز ہیں، ان کو تو بالکل ہی کیا ہو گیا کہ ان کے غلام بن کے رہ گئے ہیں. ان کے آگے کوئی اس طرح، جس طرح میں اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ ساری زندگی پرویز رشید اور یہ لوگ چودھری نثار صاحب جیسے لوگوں نے زندگی گزار دی. اب وہ مریم نواز یا ان کے حمزہ شہباز کھڑے ہوتے ہیں آگے تو یہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. کسی کی ضرورت نہیں ان کی آگے آنکھوں سے آنکھیں ڈال کے بات کر لے. اگر کوئی بات کر لے وہ اسی وقت فارغ کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر جو جس طرح جو ان کا حال کرتے ہیں جو ان کی پارٹی سے نکل جائے. آپ دیکھیں ان کی ضرورت دیکھیں کہ مریم نواز صاحب نے کہا کہ جو لوگ استعفے نہیں دے گا تو ہمارے کارکنان ان کے گھر کا گھراؤ کریں گے. دیکھیں اس حد تک گر گئے ہیں کہ اگر کوئی ایم پی اے کس کا ضمیر جاگ گیا ہے تو اگر اس نے ان کا ساتھ چھوڑا تو کارکنان ان کا گھراؤ کریں گے. یہ یہاں تک پہنچ چکے. یہ سیاسی پارٹیاں بنا رہی ہیں گھر کی پارٹی انہوں نے. تو بڑے بڑے لوگ اعتزاز احسن جیسے لوگ اور یہ پرانے جن لوگوں نے واقعی زندگیاں گزاری ہیں، بانی ممبر ہیں، وہ بچارے کس طرح ایک نوکروں کی طرح پیچھے کھڑے ہاتھ باندھ کے، کسی کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بات کر لیں. جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں ان لوگوں میں بڑا حوصلہ بڑھا کہ اگر یہ ان سے نکل کے پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے. بہت سے لوگ گئے بھی پی ٹی آئی میں گئے بھی ہیں ساری پارٹیوں میں. سوائے یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی، اور عمران خان صاحب جس طرح اکیلے ہی ایک قسم کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کو بہت سارے انٹرنل معاملات کا بھی سامنا ہے، اور پھر بھی جس وہ دیدہ دیری سے ان ڈاکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی سپورٹ کریں. اور بہت سارا دیکھا گیا ہے کہ پچھلے الیکشنوں میں بھی پرابلم آئی. یہاں پر وہ جو صدر تھے انگلینڈ کے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، تو پھر بعد میں جا کر کچھ کیا پرابلم ہوئی. یہ کیا وجہ، کیوں نہیں لوگوں کے اندر یہ آپ تو لوگوں کی دوستی ہوتی ہے اندر سے، کیوں لڑتے رہتے ہیں آپ؟ یہ خالد صاحب ایسے ہے کہ دیکھنا انسان کا جو ایگو ہے نا وہ انسان کو جو ہے نا لیٹ ڈاؤن کرتا ہے. صحیح میں نے یہ سمجھا ہے کہ جب میں ینگ تھا تو میرے اندر بھی ایک غصہ تھا، ایک جنون تھا، مگر جو میری عمر 50 سے اوپر گئی تو میں اپنے آپ کو میں سمجھا تھا کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر جائیں، کوئی ایسی نیکی کر جائیں جو ہمارے اعمال میں شامل ہو جائے. تو ہم ایسا کسی کی دل آزاری کرنا یا کسی کے بارے میں برا بولنا یا برا سوچنا یا برا کہنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے اسکول کے بچے نہیں لڑ رہے ہوتے، ایسے گرون اپ ہے سب، میری عمروں میں سب لوگ ہیں. تو جب یہ ایک دوسرے کو غلط الفاظ بولتے ہیں یا غلط بیانی کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں چغلی کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں غلط بولتے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کے اندر ٹھہراؤ آنا چاہیے جتنا وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اگر آپ نے کام کرنا ہے پی ٹی اے کے لیے یا گلاسگو میں، اب تھوڑے سے لوگ ہیں، ہر ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم ہر فنکشن میں ملتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی اعتراضات کوئی نہ کوئی اٹھا دیتا ہے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے سے محبت پیار سے بات کرنی چاہیے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ بلاول کی اور مریم نواز کی، یہ ان لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو باہر پڑھے لکھے ہیں،
انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کوئی نہ محنت کی ہے، نہ کوئی کام کیا ہے، نہ کوئی. وہ بلاول کی میں ایک اسپیچ دیکھ رہا تھا، اس میں کہہ رہا کہ جب پانی آتا ہے تو بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. تو یہ بات دیکھیں، ایسی ایسی باتیں. ایک اور اسپیچ تھی، اس میں انڈے کہہ رہا تھا کہ 6 انڈے کچھ کلو کے، اور ٹماٹر درجن میں بیچ رہے ہیں. تو ان کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ پولیٹیشین کا کیا ذمہ داری ہے، کیا اس نے پاکستان کو لے کے کہاں کیسے جانا ہے، کیسے اس کو چلانا ہے. ان کو باپوں کی دولت مل گئی ہے، عیاشی سے جی رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ انہی کا نام لے کے ہم یہ سارا چکر چلاتے رہیں گے. مگر ایسا اب ہوگا نہیں، کیونکہ ینگ جو جنریشن ہے پاکستان کی، تو ان کے اندر اویئرنیس آ گئی ہے. جتنی بھی میری ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے پاکستان میں، جو ہمارے دوست احباب ہیں، یا فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ، کافی گروپوں میں بھی بات ہوتی ہے ہماری، تو اویئرنیس آ گئی ہے. ابھی شاہد میر صاحب گئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، فیصلہ آباد میں، تو وہ کافی ایکٹیو ہیں وہاں پہ. میں تو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا رہتا ہوں. تو وہ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اب کافی بہتر ہیں، اور ینگر جنریشن جو ہے نا، وہ پاکستان کا ایک اثاثہ ہے. اور وہ اگر سمجھ گئی نا پی ڈی ایم کے گروپ کو، ٹولے کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بحالی ہوگی. اور عمران خان ہی اونلی ہوپ ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے. یہ اگر کوئی وہ شک نہیں. اگر کچھ نہیں کر پائے گا تو پاکستان کا کچھ نہیں ہوگا. اچھا وسیم بھائی، یہ دیکھیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کے بھی کھوکھر برادران کی 1 ارب اور 85 لاکھ کی، اور اس کے علاوہ اور بھی ایم این ایز ہیں، قرب دستگیر ہیں، ان کی کوئی بہت پٹرول پمپ ہے، اور اس طرح بہت ساری جو ہیں، یہ میرا خیال 1 ارب کا کتنا بہت بڑا پٹرول پمپ ہے جو قبضہ چھڑوایا، اور یہ والا قبضہ چھڑوایا. اب بہت سارے مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے. بس یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو ڈالتے ہیں یہ ایک انصاف کی طرف چلیں، اور ان کو جو ریلیو بار بار لے لیتے ہیں. وکلا برادری ہے، یہ جو سسٹم میں، جو ہمارے جسٹس سسٹم میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ کام نہیں لے رہا. یہ بتائیے گا کہ جب یہ سارا نظام جس طرح ہمارے ملک کا بھی چل رہا ہے، اس میں یہ بھی میں چاہوں گا کہ بتاؤں کہ جو پاکستان میں بھی جو اویئرنیس آئی نا، اس کا بانی میں عمران خان صاحب کو قرار دیتا ہوں. جی 100%. کوئی جب یہ دھرنا انہوں نے 125 دن کا دھرنا، 126 دن کا دھرنا دیا تھا، اس دھرنے میں انہوں نے ایسے ایسے انہوں نے کھڑا کیے کہ ہر بندے کو، جو اگر نائی تھا نا، نائی وہ جب کسی کی شیپ کرتا تھا، کہتا تھا ترنے دی سناؤ جی کی بنیا، ترنے دی کی ہو رہے. اگر کوئی موچی سکھا دے، موچی کے جتی پالش کر رہا ہے، نال گل کر رہا ہے جی ترنے میں بڑی اج کل کھپ آئی، خان صاحب انہوں نے لینڈ کے انہوں نے کیا کرتا. وہ خان صاحب نے ایسا ایسا کیا کہ دیکھیں کہ اللہ کی کرنی، کہ یہ ان لوگوں نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں ہوگا. نواز شریف نے کبھی ہمارے ساتھ یہ بندہ بھی کوئی کرکٹ کھیلنے والے ہیں، ٹانگا پارٹی ایک سیٹ ہے، انہوں نے کی کرنا ہے. وہ یہی سمجھتے آ رہے کہ ٹانگا پارٹی ایک سیٹ ہے، کچھ بھی نہیں کریں گے. لیکن جب وقت آیا، وہ دیکھیں کس طرح سیٹیں بنی، کس طرح آ گئے، تو پرائم منسٹر بن گئے. اب جب بن گئے تب یہ لوگ بڑی افواہیں اڑا رہے ہیں ان کو، چونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ چور کو سب لوگ چور ہی نظر آتے ہیں، نہیں ہے. ڈاکو کو ہر بندہ ڈاکو نظر آتا ہے، اور جو بے ایمان اور سازشی آدمی، اس کو ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ گیم کر رہا ہے، اس کی سوچ ہی گیم کا اٹکی ہوئی ہے. اب یہ لوگ جو نون والے یا پی پی والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھا جی یہ ان کو فوج چلا رہی ہے، فوج کی اشاروں کے اوپر وہ چل رہے ہیں. حالانکہ یہاں پر تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اگر مسلم نون کو دیکھ لیں، اور وہ کہاں سے بنی، جنرل ضیاء سے شروع ہوتی ہوئی، جنرل جیلانی، پھر جنرل ضیاء، تو پھر آگے چلتے چلتے پھر سر اسلام بن لادن کے نام سے انہوں نے کہاں سے جو پیسہ لیا الیکشن کے لیے، 20 کتنے ملین کتنا تھا وہ یاد نہیں ایگزیکٹ اماؤنٹ. پھر پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں ایوب خان کے دور میں کس طرح یہ بنی، اور کیسے پھر ان کا سلسلہ آگے چلتا آیا. اور یہ خان صاحب نے کل محنت کر کے آگے ہیں، ان کی اندر وہ چیز نہیں ہے. اب دیکھیں گے جب نواز شریف صاحب آئے ہیں پاکستان، تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑا طوفان آئے گا. دیکھیے ایئرپورٹ کوئی بندہ نہیں آیا، وہاں پہ کوئی غائب نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ ہیں کہ ان کے اندر وہ یہ لوگوں کو لے آتے ہیں، مگر وہ جو جذبہ نون کی مسلم نون کے اندر لوگوں کے اندر ہے، وہ جذبہ، اور اگر پی ٹی آئی سے کمپیریزن کیا جائے تو اس سے نہیں آپ مقابلہ نہیں کر سکتے.
اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں فوج جب چاہے یہ کر دے. اب کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو فوج کے لیے نیچے اتر جاؤ تو وہ اتر کے وہ گھر جا کے نماز تو نہیں پڑھے گا. وہ نماز کے ساتھ ساتھ باہر فیلڈ میں بھی نکلے گا, بندوں کو نکالے گا. اب آرمی کو بھی یہ سمجھ جاتی ہے کہ اگر اس کو نکالیں گے تو اور کوئی آپشن نہیں ہمارے پاس, اور یہ باہر نکل کے ان کو یہ انہوں نے حکومت نہیں کرنے دی, وہ ان کو کرنے دے گا. وہ تو دلوں کا ماسٹر ہے, یہ تو 2 دن ہی بیٹھ سکے, بندے نکالے نہیں سکے. اور سب سے افسوس والی بات جو محترم ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی ہے, وہ انہوں نے جس طرح بچوں کو استعمال کیا, لا کے پورا مدرسے کے لوگ بٹھا دیے اسلام آباد میں, اور کیا ایک سسٹم چلا کے میاں صاحب مرنے والے ہیں, اب ابھی بھی خبر آئی. اور جو میڈیا کے کچھ ہمارے حضرات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, جس طرح خبر میں آپ خبر آنے والی ہے مرنے والے ہیں, پلیٹلیٹ اتنے ہو گئے, پلیٹلیٹ یہ ہو گیا, آپ خبر آنے والی ہے, وہ ایسا انہوں نے چکر دیا. خان صاحب خود بھی چکر آ گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا. پھر بعد میں کو کہتے کہ جو بلڈ کے اندر کوئی چیز ڈال دی جاتی جس سے وہ پلیٹلیٹ لو شو ہوتے ہیں, اور جیسے ہی وہ باہر نکلے آگ نے سیاست شروع کر دی جو فوج کے خلاف بیانیاں. اور جب تک فوج دیکھیں ان کا ایک بڑا عجیب سا ان کا منطق ہے وسیم بھائی, اگر تو عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دے دیں پھر کہہ دیں گے یہ انصاف بہت بالا ہو گیا. جب عدالتیں ان کے خلاف فیصلہ دیں پھر کہیں گے یہ 5 ججز بغض پر آیا, بغض ان کے اندر بغض ہے. دیکھیں یہ ان کا تو وتیرہ رہا ہے نون کا کہ ہمیشہ پروپوگنڈا کرتے رہے ہیں, جس طرح پچھلے جج صاحب کو ویڈیو دکھا کے بلیک میل کرتے رہے, ان کو رائے میں ملایا, ان کو سعودی عرب میں ان سے ملتے رہے. ان کی بڑی طریقہ وقت ایسا ہے کہ وسیم بھائی تمام پی ٹی اے کے دوستوں کو متحرک ہو کر مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپس میں لڑنے کی. یہاں پر بھی بلکہ پاکستان میں بھی اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی اور لوگ نفرت کرنے شروع ہو گئے ہیں عمران خان صاحب سے. اس میں شک تو کوئی نہیں, مہنگائی تو اسی میں بہت زیادہ ہو گئی, اس میں تو کوئی شک نہیں, مہنگائی واقعی بہت زیادہ ہو گئی ہے. مگر وہ کیا کریں خان صاحب, ایک وہ پنجابی میں بات ہوں کہ انہوں نے خان صاحب کو اندازہ نہیں تھا بھی جس کی چیز کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں بڑا کنواں کھودا ہوا ہے, وہ کنویں کے اندر گر جاتے ہیں, وہ بےچارے بڑی مشکل سے باہر نکلتے ہیں, دوسری طرف دیکھتے ہیں ایک اور کنواں کھودا ہوا ہے. کیونکہ انہوں نے پورا چونکہ یہ پچھلے 35-40 سال سے اس سسٹم میں جڑے ہوئے ہیں, بیوروکریسی سے لے کر ہر جو سارا سسٹم ہے ان کے اندر جڑا ہوا ہے. اب بیوروکریسی ہے, پولیس ہے, یہ سب لوگ ان کے بندے ہیں. جو بھی کوئی خبر ہوتی ہے ان کو پہلے بھی مل جاتی ہے. ان کو یہاں تک خبر مل جاتی ہے کہ آج آپ کا جو ضمانت ہے وہ عدالت سے نہیں ملنی, ہائی کورٹ میں جا کے کیس ہی واپس لے لیتے ہیں کہ ضمانت اگر ریجیکٹ ہوئی تو ہماری بےزتی ہے تو ہم کیس ہی اٹھا لیتے ہیں. تو یہ وکلا برادری کو پہلے بتا دی کہ آج آپ کا وہ یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ پہلے کیس چوکلو بہتر بیزتی ہو تو جائے بیزتی ہوگی چوکلو کیس. اور جب یہ سسٹم میں یہ جڑے ہوئے ہیں اور ان سسٹم کے جڑے ہوئے کے سر مقابلہ کرنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں. یہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی ایسی طاقت دی ہے کہ یہ ان کے سامنے آپ متھا جوڑا ہے اس نے, اور جس بہادری سے ابھی یہ قبضے چھڑا رہے ہیں. اب امیجن کریں وسیم بھائی, 1 ارب 75 کروڑ روپے کی یہ جگہ جو قبضہ چھڑوایا ہے, ایسے پتہ نہیں کتنی جگہ, اگر یہ جگہ ایسے لے کے بعد میں فروخت کی جائیں تو ہمارا جو قرضہ سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے وہ ہم اتار سکتے ہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ بلکہ جو ہے کچھ سیٹ اپ ایسا کریں جو وہ صرف پاکستانی ہے, اس کا کوئی جو ہے لکھ کر کوئی سارے جو پٹیشن دائر کریں یا کوئی ایسا کوئی کریں, متفقہ طور پر لوگ لکھ کے ہائی کورٹ کو لیٹر بھیجے, ہر بندہ اپنے نام کے اوپر لکھ کر میری جو ہے پیچھے آپ کی جو آنے والی نئی جماعت جو بھی ہے پریزیڈنٹ ہوں گے ان سے ریکویسٹ ہوگی ہر بندہ ایک اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر لکھ کے درخواست لکھ کے ای میل کرے اور فیس بک کے اوپر لگائے, اور ہماری عدالتوں سے یہ ریکویسٹ کرے کہ جی یہ جو لوگ جو قبضہ میں ملوث لوگ ہیں ان کو آپ جو ریلیف دے رہے ہیں ان کو ریلیف نہ دیں, چونکہ اب ملک کو بہت لوٹا ہے. یہ کوئی عدالتوں کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہو, مگر بدقسمتی ہے کہ وکلا کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا, کوئی حکومت بھی ہاتھ نہیں ڈالتی, کیونکہ وکلا برادری جو ہے پڑھی لکھی منظم برادری ہے. اور یہ ججز جن کے ساتھ ہی ساتھی ہوتے ہیں, وکیل سے جج بن جاتے ہیں تو ان کو ریلیو لینے میں آسانی ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں سارے نال ہی وکیل یا جاؤ یہ سارا مہربانی کرو, طریقے ڈالنے میں سسٹم ہے. اس وجہ سے یہ خاصوں کو کافی اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے, اور یہ لوگ سیاست کرتے ہیں ایسے موقع کے اوپر جب ان کو موقع ملتا ہے. سی بھائی یہ آپ یہ فرمائیں کہ آنے والے وقت میں
आइंदा आने वाली जो इलेक्शन जो है, जिस तरह 2.5 साल के बाद जो है 5 साल खान साहब पूरे कर जाएंगे इंशाल्लाह। अगले आने वाले 5 सालों में आप क्या देख रहे हैं? खान साहब फिर इंशाल्लाह उभर कर आएंगे? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये पहला लीडर ऐसा मिला है कि इसकी हम जितनी कदर करें ना कम है। इस इंसान ने बहुत मेहनत की है, 22 साल मेहनत के बाद ये इकदार में आया है। तो ये इसने जितनी अवेयरनेस दे दी है ना यंग जनरेशन को, वो इसे उतरने नहीं देगी, और गारंटी ये अगले साल 5 साल भी आएगा और फिर देखने हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। आज आप देखें इंडिया में क्या हो रहा है, किसान की आज देखा था ना आपने, कितना वहां पे तहरीक चल पड़ी है। जी मोदी की जो स्ट्रेटजी थी वो उसकी अब गिरने शुरू हो गई है। हाँ, उनकी स्ट्रेटजी फेल होगी। और चलो, वसीम भाई, इनकी अब बात करूं, जिस तरह खान साहब ने जो कोरोना के वाले से अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई, वो भी बहुत कामयाब रही। पूरी दुनिया में वर्ल्ड में उसको रिकग्नाइज पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया गया। जिस तरह खान साहब ने एक नया फिर जो है एक लोगों को ट्रेंड दिया कि स्मार्ट लॉकडाउन कर दें, हर हर शहर का अलग अलग लॉकडाउन। देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन का वर्ड जो है खान साहब ने याद किया, वो फिर उसको पूरी दुनिया में उसको अपनाया भी गया और अप्रिशिएट भी किया गया। और पाकिस्तान में जिस तरह ये देखिए, ये इतने बदबख्त लोग हैं कि अपोजिशन पार्टी वाले शुरू में जी देखिए खान साहब लॉकडाउन नहीं कर रहे, लॉकडाउन नहीं कर रहे। जब उन्होंने खान साहब लॉकडाउन नहीं कर रहे थे कि हम एकदम लॉकडाउन कर देंगे तो हमारा गरीब तबका मर जाएगा, वो कुछ सोच समझ कर एक तरीके से काम कर रहे थे। तो उस वक्त इन्होंने लॉकडाउन की बात नहीं, लॉकडाउन करी, देखिए लोग मरे। अब देखें पीडीएम की तहरीक बन गई है, अब लोग इकट्ठे हो रहे हैं 50,000 60,000 के यहाँ पे ज्यादा ज्यादा। और अब उनको कहते हैं कि तो करें, अब कहते नहीं, अब नहीं होगा। अब उनको नजर नहीं आता, जहाँ पे इनकी नजर आती है जहाँ पे अपने मफाद के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, यहाँ पर ये अपना मफाद देखते हैं, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं उस साहब। वक्त। जी जी साहब, मुझे लगता है कि इस वक्त जो इमरान खान और हमारी आर्मी और आईएसएस मिल के काम कर रहे हैं ना, ये इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा, मगर इससे हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। क्योंकि जी बिल्कुल। ये कुछ भी जी कहते रहे कि जी सिलेक्टेड है या जो भी है, इसके आपको पता ही है, इमरान खान एक उसका जहन डिफरेंट सोच है उसकी, और उसकी कोई भी स्पीच हम देखते हैं ना, तो वो उसका 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 सबसे पहला बात ये होती है कि आप सोच में जो सोचते हैं ना वो हो जाता जी है जिंदगी में। जी बिल्कुल। तो आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना आपके जिंदगी में अमल होता जाएगा। और इमरान खान एक ऐसा लीडर हमें मिला है जिसने मुल्क को अभी आपको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी प्लानिंग जो है ना सबसे लंबी है। और जी अभी जो पंजाब में उन्होंने जो क्या कहते हैं, पंजाब में ये जो कब्जा, अभी आप बात कर रहे थे कि इतने बड़े उसको उसको उस पे हाथ डाला है, तो ये अब सबको पकड़ेंगे, ये छोड़ेगा, तो भी नहीं छोड़ेंगे। जी तो जी तो ये जितने भी कब्जा माफिया है ना, उनको सबको पकड़ के इनको इनका सारा रिकवरी करेंगे, और उससे आपको पता है पाकिस्तान बेहतर होगा। तो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बेहतर होगा जी, अभी कोई तो शक ये लगे हुए हैं कि इंग्लैंड में जितने भी ये प्रॉपर्टीज हैं नवाज शरीफ की, कि वो भी पाकिस्तान में, वो पैसा पाकिस्तान में वापस आए। अगर वो पैसा पाकिस्तान में वापस आ जाता है तो आपको पता है मुल्क के हालात तो वैसे ही बेहतर हो जाएंगे। जी अभी जो जो उन्हें किस्तें देनी पड़ती हैं उसकी वजह से ये तो अभी तक तो वसीम भाई आपको पता ही नहीं कि लोग पाकिस्तान में ये जिस तरह अभी एक छोटी सी एक चीज 1 अरब 75 करोड़ के जो भी पे जो है 38 कनाल जगह जो वागजार खुआई है। हाँ और जी, इस तरह पता नहीं किस किस ने, ख्वाजा साद रफीक ने भी और ख्वाजा आसफ ने, ये ख्वाजों ने बड़ा मुल्क को लुटा हुआ है। ये लोहे के चने और दूसरे सारे जो कुछ शर्मी या कुछ या कुछ शर्मी होती है, कुछ या होती है वाले ख्वाजे, ये ख्वाजों ने मुल्क को बड़ा लुटा हुआ है। ये ख्वाजों को भी बड़ी तकलीफ हो रही है कि यार भी ये ना हो कि ये सारा हमारा भी चट्टा कट्टा खुल जाए। तो अल्लाह ताला से यही दुआ कि अल्लाह ताला इनको भी और 5 साल दे, इमरान खान साहब को। और अदारों से भी ये है कि जो नए हमारे चीफ जस्टिस साहब आए और या चीफ आर्मी चीफ आए, आईएससी के चीफ आए, वो सब एक बार मिलकर इन लोगों को जो बिल्कुल जो इनका जो पैसा लुटा और निकाले और जो कर्जे अवाम के वो वापस करें।
सबसे अब बड़ी बात है कि नैब जो है अब काम देखना, हुकूमत जब इन्वॉल्व नहीं होती ना, वो इदारों को काम करने देती है तो फिर काम होते हैं। अब नैब के घेरे में आ रहे हैं सब लोग, जी ऐसा सब ये उसके घेरे में आ जाएंगे इंशाल्लाह। और देखिए दूसरा, वसीम भाई, खान साहब कहते हैं कि मैंने इन पर कोई केस नहीं बनाया, ये हम्म, केस इनकी अपने ही एक, हाँ, जरदारी ने खान और नवाज शरीफ के ऊपर बनाए थे, नवाज शरीफ ने जरदारी के ऊपर बनाए थे। ये वो पीडीएफ, बनाना तो रास्ते में ही आ गया ना, वो तो ऐसे ही अल्लाह ताला की कुदरत थी, अल्लाह ताला ने इनको। मैं एक और बात वसीम भाई मैं समझता हूँ, मेरा मेरा दिल कहता है कि इन्होंने जब हर चीज का जो है ना अरूज, उसका जवाल भी हमेशा होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरूज हो उसमें जवाल ना हो, अरूज है तो जवाल भी है। इन्होंने ये अरूज के दौर में जब इनका अरूज था तो इन्होंने एक गलती की थी, जो कि मॉडल टाउन में जिस तरह 14 लोगों की लाशें गिराई और एक खातून को मारा था, उस खातून की जो है एक, दुआ एक लगी। उसके पेट में, और उसके सिर के ऊपर गोलियां मारी थी, और इस तरह और 14 लोग जो बेचारे शहीद हुए थे, और 80-90 लोगों की गोलियां बची थी, किसी की टांग, किसी के जो है बाजू के ऊपर। वो किस तरह 80-90 लोग हॉस्पिटल में दाखिल थे। इस सिनेरियो में जो लोगों की बददुआएं लगी, इनको बददुआएं ले डूबी। शायद जिस तरह हमेशा ये एनआरओ लेकर बचती आए हैं, हमेशा ने इनको एनआरओ दे दिया, ये सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं, एनआरओ ले लेते हैं। और हाँ, हर दफा जो भी हुकूमत, अब देखें आज से जितनी भी हुकूमतें आई हैं, कोई भी हुकूमत इंडिपेंडेंट, ये आज जो एक हुकूमत आती है, दोनों हुकूमतें जो कि रावलपिंडी में जाती है और कोशिश करती है कि आर्मी चीफ के साथ हमारी डील हो जाए। जो आर्मी के साथ डील करता है वो आर्मी की मदद से ये बनाते हैं। जनरल मुशर्रफ, देखे मियां नवाजी साहब की तो लड़ाई जो शुरू से चलती आ रही, पहले इन्होंने जस्टिस जादली शाह के साथ लड़ाई की और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवा दिया, ठीक है जी। फिर उन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ लड़ाई लड़ी, फिर उसके साथ एक हमारे उनका नाम भूल गया, एक जिनेजो थे सादा थे वजीर आजम हमारे, जी वो जी। शरीफ आदमी थे। उन्होंने कहा कि जी ये जियाउल हक हमारे सर के ऊपर बैठा है डिक्टेटर, इसको मत आ रहे। तो इन्होंने उसको कहा अच्छा जी हम तारते हैं। क्या है कि नवाज शरीफ साहब वो उसके पास चले गए, जिया के पास, देखे जनरल जिया साहब ये आपको उतारना चाहता था, आपको वजीर आज़म ने मुझे इसने ये कहा। उस वक्त ये वजीर आला थे पंजाब के। तो फिर उन्होंने चक्कर दे के उसको उतरवाया और खुद वजीर आज़म बन गए। तो फिर देखे हमेशा ही आर्मी का साथ लेके फिर जिससे आप देखते हैं कि जो जो आर्मी के आर्मी चीफ्स हैं, इनके साथ इनकी लड़ाई, इनकी किसी के साथ बनी नहीं आज तक। जनरल मुशर्रफ से देख लें तो बनी नहीं बनी, इससे पहले किसी जनरल के साथ भी इसकी नहीं बनी। और आर्मी चीफ के साथ और सदर लगारी होते थे उनके साथ लड़ाई हुई, सदर साहब के साथ इनकी लड़ाई हुई, हर किसी के साथ इनकी लड़ाई रही। और एक इन्होंने इतना मुल्क को खोखला कर दिया है, खोखला कर दिया, बेचारे गरीब लोग मरते हैं, कोई भूख से मरता है, कोई बीमारी से मरता है, और ये लोग 1 अरब और 75 करोड़ की जायदादें लेकर कब्जे करके बैठे हुए हैं। और आपको पता है, अंदाजा खबर दे दूं आपको, ये खोखर बरादरान है, सारा रेवेंट का खर्चा ये देते हैं, खाने पीने का, जो भी इनकी फंक्शन होता है सारे अरेंजमेंट ये करते हैं, बहुत सारे काम। क्योंकि ये लोगों का काम देखिए, अरबों खरबों रुपए का जब इनको फायदा होता है तो ये फिर उनको वापस उसके सिले में भी कुछ देते हैं। तो अब ये है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जिस तरह जितनी ज्यादा सख्ती होती जाएगी, इनका जो है सिस्टम इनका और कमजोर होता जाएगा। सी भाई, जो हम लोकल सियासत देखते हैं, आने वाले वक्त में उसी पाकिस्तानियों की जमीनों के ऊपर काफी कब्जे भी हुए हैं। मैं अभी एक आपके प्रोग्राम में एक मैं बात शेयर करूँ, आप भी लोगों से शेयर करें। अभी बहुत अच्छी एक चीज है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट पोर्टल बनाया हुआ है, और बहुत सारे लोगों के मसाइल भी वहां से हल हो रहे हैं। लास्ट टाइम उनकी मैं तकरीर सुना था प्राइम मिनिस्टर साहब की, 6.5 लाख लोगों के जो है ना वो उस प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के थ्रू मसाइल हल हुए हैं। और मेरे क्लास फेलो हैं जो कि लगे में डिप्टी कमिश्नर लगे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हम हमें जो उनकी तरफ से हमें चीजें आती हैं, ये कंप्लेंट आती हैं, लोग वीडियोग्राफर मतलब वीडियो बना के भेजते हैं या कुछ प्रूफ भेजते हैं, तो उनको हमें खान साहब की तरफ से हमें एक लेटर आता है, हमें उसका विद इन 72 आवर जवाब देना होता है, वो मसला हल करके। तो ये बड़ा अच्छा प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है। वो चीज पाकिस्तानी जिनके मसाइल हैं, जमीनों के कब्जे और कोई भी कब्जे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर अपना जो है
कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन भी है, वहां पर भी अपना जो है कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। जी खालिद साहब, आपको पता है कि इमरान खान जब भी स्पीच करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। उन्हें पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी काफी उनकी सपोर्ट करते हैं और यहाँ से काफी मदद जाती है। अभी जो उन्होंने एक लॉन्च किया था बैंक, इंटरनेट बैंकिंग, उसमें काफी लोगों ने पैसा जमा करवाया तो पाकिस्तान में। और दूसरा, आप जानना चाह रहे थे कि यहाँ से अब जो वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो मैं बात कर रहा था कि उमर इसाक और अली हैदर, हमारी जो टीम बन रही है, इंसाफ फ्रंट ग्रुप वाले भी हमारे साथ हैं, इंसाफ वर्कर फ्रंट जो रियाज कुरैशी साहब का जो ग्रुप है पूरा, वो सब मिलके हम इंशाल्लाह, लॉकडाउन है अभी तो मीटिंग्स वगैरह भी नहीं हो रही, आपको पता ही है। बहरहाल सब जब मीटिंग्स होंगी तो बैठेंगे, बात करेंगे, तो इंशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानियों के जितने भी मसले होंगे वो हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरा एफर्ट करेंगे कि ये सारे मसाइल जो है ना हल हो। जो उमर इसाक है, मैं समझता हूँ कि अगर वो उनके काफी ताल्लुकात हैं, जैसे पहले भी आपको बताया कि वो पाकिस्तान जाते रहते हैं काफी, तो इंशाल्लाह हम उनके जरिए कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो मसाइल हैं वो भी हल हो और यहाँ के जो मसाइल हैं वो भी हल हो। तो दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने भी हमारे स्कॉटलैंड के या ग्लासगो के लोग हैं जो पीटीआई के लवर्स हैं, तो प्लीज आगे आए और अपनी अपनी मेंबरशिप लें ताकि आप मेंबर बने और हम सबको लेके चलेंगे, सबको साथ इकट्ठा रखेंगे। पहले की तरह नहीं होगा इंशाल्लाह। एक अपना फंक्शन करेंगे, वहां पे सबको बुलाएंगे और कोशिश करेंगे कि सबको इन्वॉल्व करें। जितने भी लोग हैं यहाँ के वो प्लीज आगे बढ़े और जो लोग समझते हैं कि हम अच्छा काम कर पाएंगे तो प्लीज हमें जरूर सपोर्ट करें और इलेक्शन में हिस्सा लें। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, ये थे हमारे प्यारे दोस्त प्रिंस वसीम, जो मोहब्बतों का पैगाम लेकर आए थे और इनकी हमेशा सोच बड़ी पॉजिटिव रही। नाज़रीन, मैं जाते जाते एक मैसेज दूं आप लोगों को। आज हमारे दोस्तों के दरमियान एक बहुत सारी एक चीज एक आ गई है जो कि नफरतें बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा करती है, वो है टेलीफोन, मोबाइल फोन। हम जब किसी को हर रोज फोन करते हैं, हफ्ते में 5 बार या 6 बार फोन करते हैं या हर रोज फोन करते हैं, तो टेलीफोन जब करते हैं तो हम एक पॉजिटिव बात करने की बजाय हम चुगली करते हैं, साजिश करते हैं। जब आप किसी की चुगली किसी को सुनाओगे, वो भी किसी की चुगली आपको सुनाएगा, फिर वो ऐसे चुगली एक दिन की, फिर 2 दिन की, फिर रोज की, फिर आप इसकी आदी हो जाएंगे रोज चुगली करने की, आपकी आदत खराब हो जाएगी। अब मेरी रिक्वेस्ट दोस्तों से ये है कि आप अगर अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो टेलीफोन को लिमिटेड कर दें। लिमिटेड से मुराद ये नहीं कि मैं कह रहा कि दोस्तों को फोन करना बंद कर दें। आपके दोस्त हैं, आप प्यार करते हैं, आपको उनसे काम है कोई, फोन करें। कोई दुख शेयर करना है, कोई मशवरा लेना है, फोन करें। बेजा फोन करना, हर रोज फोन करना और फोन करके किसी की चुगलियां करनी, और ये तो गुनाह भी है और अपने आप को तकलीफ देनी, दूसरों को भी तकलीफ देनी, और खुद भी रात को कहना चाहूंगा मैं आखिर में, मैं कहना चाहूंगा इसी हवाले से जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, जब आप किसी महफिल में बैठे होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अगर मैं वही बात जाके अब कहीं और जाके किसी ने कुछ कोई बात ऐसी मजाकन की है या वो आप आगे कर देते हैं, तो वो आगे डबल होके चली जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इससे ग्रेज करना चाहिए सर। बिल्कुल भी कहते हैं कि आप जितना अच्छा बोल सके ना, जितनी दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकें, जब आप दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपको देगा, प्यार देगा। आखिर में मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि मैं इमरान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं इवन लिखता भी हूँ, तो मैं लिखता हूँ माई हीरो। तो हीरो आप उसी को कह सकते हैं जिसको एडमायर करते हैं। तो मैंने अभी 2 दिन पहले मैंने एक ख्वाब देखा, तो मैं ख्वाब शेयर करना चाहूंगा सबसे, जो पीटीआई के लवर हैं या इमरान खान जो लाइक करते हैं। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं इमरान खान से मिलूं। 2-3 दफा ग्लासगो आए, जो लास्ट आए थे मैरियड में,
اس وقت میں اتنا مشہور نہیں تھا، اتنا لوگ اتنے جانتے نہیں تھے، میں ڈر بھی تھا، مگر میں نے دور سے دیکھا تھا، قریب سے ان کو نہیں مل پایا تھا. حالانکہ میں اقدار میں تھا اس وقت، میرا عہدہ اتنا بڑا نہیں تھا. تو لنڈن میں ہماری ٹیم گئی تھی تو وہ مل کے آئے تھے، تو میں اس وقت بھی نہیں جا پایا. تو میرا نا ایک روحانی تعلق ہو گیا عمران خان کے ساتھ. تو مجھے خواب آیا، میں وہ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں. میں نے ایسے خواب دیکھا کہ بہت بڑا جلسہ ہے، اور پرائم منسٹر ہاؤس سے نا عمران خان نکلتے ہیں اور وہ کہیں لائٹ آن کرتے ہیں تو سامنے 4 لڑکے لیٹے ہوئے ہیں اور میں بھی لیٹا ہوں چادر لے کے. تو وہ دور سے ہاتھ ہلاتے ہیں، ہاتھ ہلا کے وہ اندر چلے جاتے ہیں. جب میں پھر چادر لے کے لیٹ جاتا ہوں. تو جب میں چادر اٹھاتا ہوں تو دیکھا تو وہاں پہ عمران خان صاحب میرے بالکل سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں انہیں دیکھ کے نا بڑا خوش ہوتا ہوں، ایکسائٹ ہوتا ہوں، اور پھر میں ان سے سلام کرتا ہوں. تو سلام کرنے کے بعد میں انہیں کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو نا خواب میں دیکھا ہے. میں ان سے خواب میں خواب بتا رہا ہوں. میں نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت بڑا جلسہ ہے، ہجوم ہے، سیڑھیوں سے لوگ بھرے ہوئے ہیں، اور آپ نا ایک اینجل بن کے اوپر سے آتے ہیں، آسمان سے جیسے اینجل نہیں اترتا ایسے آپ اتر رہے ہیں، اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ جتنا خوبصورت میں نے اینجل میں نے کبھی نہیں کہ میں نے ایسا دیکھا. میں یہ بتا رہا ہوں، بتاتے بتاتے جب میرا یہ خواب ختم ہوتا ہے تو مجھے کہتے ہیں خان صاحب کے لڑکوں کے پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فوٹو تو کھینچو. میں نے ایک فوٹو کھینچی ان کی. تو اس کے بعد میرا بھی شوق آیا، میں نے کہا یار میں بھی ایک تصویر کھینچواؤں گا. میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا. تو لڑکے کو کہا، میں نے کہا یار فوٹو کھینچو. تو میں خان صاحب کو کہہ رہا ہوں میرے دل پہ ہاتھ رکھے. تو انہوں نے دل پہ ہاتھ رکھا، میری آنکھ کھل گئی. میں شیئر کرنا چاہتا. اچھا بار یہ ایک بات ہے، بڑی زبردست بات ہے. سیدھا ابھی آپ کی جس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا جو پینل ہے اس بار ون ہو. اگر آپ کا جو پینل ون ہو کہ آپ کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرواتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ ملاقات نہیں کروائیں گے تو آپ کی ملاقات میں الحمدللہ. اگر یہ تو ملاقات کروا دے گا آپ کا پینل تو پھر پینل گڈ ہے، اگر نہیں کروائیں گے تو میں آپ کی ملاقات کروا دوں گا. جیسے میں آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پلیز میری ہمبلی ریکویسٹ ہے، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان کو آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ جس طرح اس کی جان کا خطرہ ہے یا جس طرح اس کا خطرہ ہے نا، اگر وہ انسان حفظ و امان میں رہا اور وہ اگلے 5 سال بھی آیا تو پاکستان کے حالات، آج میری بات نوٹ کر لیجیے گا کہ پاکستان کے حالات بہت بہتر ہوں گے. ابھی فی الحال ہی پاکستان کے باہر کے ملکوں میں حالات ریپوٹیشن اتنی اچھی ہو گئی ہے عمران خان کی وجہ سے. تو میں آئی سلوٹ عمران خان. دیکھیں دوسری ایک اور بات جاتی ہے تو میں بات کہہ دوں کہ اگر جو مہنگائی ہوئی ہے ناظرین، یہ مہنگائی خان صاحب نے نہیں کی، ان لوگوں نے مہنگائی کے اوپر ان کو ڈبونے کے لیے کس حد تک گئے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. 11 پارلی جمع ہو گئی ہیں ان کی حکومت کو خراب کرنے میں، مہنگائی بڑھانے میں. اگر چینی کی قیمتیں بڑھی تو نواز شریف کی مل رہے ہیں، زرداری کی مل رہے ہیں. یہ انہوں نے قیمتیں چینی کی بڑھائی ہیں. گنے کا جو ہے یہ لوگوں کو ظلم کرتے رہے ہیں، گنے کے پیسے نہیں غریبوں کو کسانوں کو دیتے رہے ہیں. ان لوگوں نے بڑے ظلم کیے. ابھی بھی اگر جو مہنگائی ہو رہی ہے، یہ آٹے کی ملیں ان کی ہیں، سب ملیں تو ان کی ہیں. چیزیں یہ بڑھاتے ہیں، قیمتیں یہ بڑھاتے ہیں، اور الزام عمران خان کے اوپر لگاتے ہیں. یہ سب ملے ہوئے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے کہ دعا ہے کہ یہ جو ہے مشکل وقت سے عمران خان صاحب کو جو ہے کامیابی سے آگے لے کے دوبارہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے پروگرام میں، آپ کا پروگرام دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا ہوتا ہے. بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت اچھے ٹاپک لے کے آتے ہیں. تو ہمارے کلاس کو آپ اساس ہیں، اور میں تو آپ کا بہت بڑا فین ہوں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کی وجہ سے آج اگر پرنس وسیم کو کوئی جانتے ہیں تو آپ ہیں، اور شاہد میر ہے، اور اب خالد جاوید صاحب جو آپ کے بھائی. بالکل. اچھا آخر میں یہ بھی بتا رہا ہوں، بہت ساری لوگ جو ہے نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں. یہ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی گیم کر رہا ہے، اور یہ ہمیشہ ان کو یہ چیز لے ڈوبتی ہے. اور گیم سے مراد کے گیم کر رہا ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے، وہ لوگوں کو خود دھوکہ دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں کہ مجھے بھی کوئی دھوکہ دے رہا ہے. تو انسان کو ہمیشہ جو سوچ پازیٹیو رکھنی چاہیے، اور یہ ہمیشہ یہ جو چیزیں سوچ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی گیم کر رہا ہے، اگر آپ جھوٹے ہو خود غلط ہو تو آپ کو سب غلطی پھر نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین میں اجازت چاہوں گا.
انشاءاللہ پھر کسی وقت وسیم صاحب کو جب یہ الیکشن جیت جائیں گے پھر دوبارہ ان کو دعوت دیں گے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کہا. السلام علیکم. ہاں.